السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق آفیشیل میں خوش آمدید۔ پیر صاحب کے ایسے اور بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امام بخاری نے فیصلہ کیا کہ نیشا پور میں جا کے مدرسہ بناتا ہوں۔ امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، فرماتے ہیں جب نیشا پور امام بخاری آئے تو اتنا بڑا استقبال ہوا کہ میں نے اتنا بڑا استقبال دیکھا نہیں کبھی۔ امام بخاری نے وہاں مدرسہ بنایا، ہزاروں طالب علم آنے لگے، لیکن ایک منہ دیکھ دیکھ کے بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا۔ شروع میں بڑے ذوق سے لوگ آتے ہیں، پھر انہیں کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے سالن نہیں کھاتے، 4 دن ایک ہی روز کھانا پڑے تھے، پھر آہستہ آہستہ فرینڈ پہ بیٹھنے والے اینڈ پہ بیٹھنے لگ جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے۔ امام بخاری کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کے بعد وہ کتاب لکھی جسے امت نے سب سے صحیح کتاب بیان کیا۔ امام بخاری کے خلاف لوگ اتنے ہوئے، بادشاہ کو جا کے شکایتیں لگائیں، اور بادشاہ نے کہا آج کے بعد کوئی بخاری کے مدرسے میں درس میں حدیث پڑھنے نہ جائے۔ امام مسلم کہتے ہیں اتنا بڑا استقبال بھی میں نے دیکھا، اتنا بڑا استقبال میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ حال بھی میں نے دیکھا کہ امام بخاری پڑھانے والے تھے اور میں اکیلا پڑھنے والا تھا۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ کدھر گئے عشق کے دعوے، کدھر گئے وفا کے جذبے، کدھر گئے وہ غلامی کی باتیں، کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، تا دم آخری وفا کریں گے۔ چلے جاتے ہیں لوگ، معیار بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، کہانیاں بنا لیتے ہیں، ذہن بنا لیتے ہیں۔ امام بخاری نے نیشا پور چھوڑ کر ارادہ کیا کہ میں بخارا چلا جاؤں، اپنے شہر۔ سنو یہ درد کی داستان ہے، لوگوں سنو، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا نام جپتی ہے دنیا۔ امام بخاری بخارا آئے، پھر بڑا استقبال ہوا، پھر بہت بڑا مدرسہ بن گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے میرا سلام کہنا۔ یہ وہ شخص ہے کہ شیخ ابو زید کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو حضور نے فرمایا مجھے کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، میں لفظوں پہ بھار جاؤں، سونے آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری شریف پڑھا کرو، وہ میری کتاب ہے۔ جن کی لکھی کتاب کو میرے محبوب کہے میری کتاب ہے۔ بخارے میں بڑا استقبال ہوا، لیکن پھر بخارے کے سربراہ نے کہا، سردار نے کہا، خالد بن زہلی جو امیر تھا بخارے کا، امام بخاری کا تو خیال تھا میں اپنے شہر آ گیا ہوں، اس نے کہا جی میرے بچے کو گھر آ کے پڑھایا کریں۔ آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی حدیثیں ہیں، میں نے رسوا نہیں کر سکتا، جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تیرا بچہ بھی وہاں بیٹھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنا بچہ بھیج دوں گا، پر جس وقت میرا بچہ کلاس میں ہو اور کوئی بھی نہ ہو، اکیلا ہو میرا بچہ۔ امام بخاری فرمانے لگے اگر کوئی اور آ کے کہے کہ میں نے بھی حضور کی حدیث سنی ہے تو میں کیسے منع کروں؟ ساروں کے بیچ بیٹھ کے پڑھے، یہ حضور کے دین کا فیض ہے، یہ بڑا وسیع ہے، جو آئے گا ملے گا۔ اس نے آپ کے خلاف فتوے لینے شروع کر دیے۔ ہاں جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ فتوے لینے شروع کر دیے، امام بخاری کے خلاف سازش ہوئی، حکم ہوا کہ بخاری تو بخارا چھوڑ جا، یعنی اپنے وطن سے نکل جا۔ اپنے وطن میں بے وطن ہو گئے امام بخاری، نیشا پور والوں نے نکالا تو بخارا آئے، اس نے حکم دیا تو امام بخاری بخارا سے نکلے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لے سجنا اساں توڑ نہیں بائی، اساں جان دیتی راہ تیرے، ارادہ کیا سمرقند جا کے ڈیرا لگاتا ہوں، حضور کی حدیثیں تو پڑھنی سننی ہے نا۔ یارو بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ دیندار لوگ، بڑی اپنے بھی کئی دفعہ اپنے بھی شکایت کر دیتے ہیں، اپنے بھی پیچھے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ دل کرتا ہے یار سارے باتیں کرتے تیری نہیں بنتی تھی، تو نہ کرتا۔ ایک عالم کہا کرتے تھے ایک دفعہ
کہ کسی ماں کے بیٹے نے ماں کو تانا دے دیا تو ماں رو پڑی اور کہنے لگی پتر درانیاں کہنیاں تے بندا سی ننانا کہنیاں تے بندا سی تو تے میرا اپنا سیں۔ اور یہ اپنے کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ کانوں سے ٹکرا کے نہیں گزرتی، وہ تیزاب کی طرح رک جاتی ہے، چھلنی ہو جاتا ہے وجود کے۔ یہ اس نے کہا ہے، اس نے، میرے اپنے نے۔ امام بخاری بخارا سے روتے ہوئے نکلے، سمرقند جاتا ہوں، پتہ چلا کہ سمرقند جانے سے پہلے ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو ان کے اپنوں نے نہیں رکھا، پتہ نہیں کیا حال ہے۔ امام بخاری رستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی خرتنگ، وہاں رک گئے۔ سنو یارو، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات سنا رہا ہوں جو اس امت کو سب سے قیمتی کتاب دے گیا۔ امام بخاری خرتنگ میں تھے، 62 سال عمر، سفید داڑھی، رو پڑے، اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں، اے میرے مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری پر تنگ ہو گئی ہے، میرے اوپر رحم کر دے۔ امام بخاری نے وہاں دعا فرمائی، دوپہر کو دعا فرمائی، شام کو بیمار ہوئے، رات کو وصال ہو گیا۔ لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں توڑ نہیں پائی تے جان دیتی رات تیرے، مجھے کہہ لینے دیں، مجھے کہہ لینے دیں، مجھے کہہ لینے دیں، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زار دے کتے آندے گل ٹلی ہو، او بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی، پھر پہ جانی تھر تھلی ہو، اور میرے مرنے پہ ہر سوں شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ ایک بندہ کہتا میں نے رات کو خواب دیکھا کہ نبی پاک صحابہ سمیت کھڑے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کی سونیا میں قربان جاؤں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمایا بخاری آ رہا ہے، بخاری آ رہا ہے۔ دنیا والے بھول جائیں پر جن کی بندہ نوکری کرے وہ کیسے بھول جائیں؟ اور ویسے بھی اگر مالک کو پتہ ہو نا میرا خادم ٹھیک ہے، مالک اور غلام کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا جو مرضی کہتی پھرے۔ میرا آپ سے مشورہ ہے کبھی بھی دین کے لیے کچھ کرو تو بندوں سے نام نیکی کی امید نہ رکھنا، اگر آپ کو اجر لینا ہے تو رب رسول اجر عطا کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اٹھ کے دیکھا، میں نے اٹھ کے صبح پتہ کیا تو وہ وہی وقت تھا جب مجھے حضور کی زیارت ہوئی جس وقت امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے آپ کو دفن کیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی، لوگ تبرکن مٹی لے جانے لگے۔ سمرقند کے لوگ، بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، سارے کٹھے ہو کے امام بخاری کی قبر پہ گئے تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اتنا بڑا آدمی لیکن بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی۔ دو باتیں آپ نے اس گفتگو سے یاد رکھنی ہیں، ایک تو بندوں سے اجر کی امید نہ رکھیں، یہ چھوڑ دیں کہ بندے واہ واہ کریں گے تو میں نے کام کرنا ہے۔ آپ غریب کی مدد بھی کریں، آپ نیکی بھی کریں، آپ خیر بھی کریں، اداروں سے، مسجدوں سے، مدارس سے بھی پیار کریں، لیکن واہ واہ کی توقع بندوں سے، اور اگر رب و رسول نے ایک دفعہ بھی واہ واہ کر دی نا تو پھر واہ بلے بن جائے گی، پھر کیا بات ہے۔ اور ویسے بھی جیڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں او نہ چڑھن اونچائیاں، وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ کہ اجر اللہ رسول سے امید، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ سونا وہی ہے جو سونے کی باتیں کرتا ہے، میٹھی بات اسی کی ہے جو مدینے والے کی حدیث بیان کرتا ہے۔ سرکار کی باتیں یاد رکھیں، سرکار کی باتیں کریں۔ یہ تلخ وقت چل رہا ہے، کڑوا وقت ہے، پر یارو باتیں میرے نبی کی یاد کرو، ان میں بڑا ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے درجے بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ سبحان اللہ۔